قبیلہ بنو سالمہ نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ مدینے کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلمہ، تو ان کے گھر دور تھے اور مسجد نبوی کے پاس جب کچھ گھر خالی ہوئے تو اس قبیلے نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ قبیلہ بنو سالمہ کے جو لوگ ہیں وہ مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ تو پورے قبیلے کے لوگ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر مسجد نبوی کے قریب ہو جائیں۔ کہ جی حضور بالکل ہم ایسے ہی چاہتے ہیں، ہمارے گھر مسجد نبوی کے قریب ہو جائیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم اپنے گھروں کو وہیں رہنے دو، اپنے گھروں کو، اور تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ جب سرکار نے یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا تو پھر قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے مسجد نبوی کے قریب آنے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم جتنی دور سے مسجد کو سفر کر کے آؤ گے تمہارے ہر ایک قدم پر تمہاری ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ورنہ دور ہی رہو، تم دور ہی رہو، دور ہی ٹھیک ہو۔ اور یہ واقعی اگر آپ تجربہ کر لیں، بعض دفعہ کسی کا گھر دور ہو نا اور دور سے مسجد کو نماز پڑھ کے آنا، اس کا لطف اور ہے۔ جتنی زیادہ نماز کے لیے مشقت کی جاتی ہے نا، جتنا زیادہ سفر کیا جاتا ہے، نماز کے اندر اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص تھا، وہ مدینے سے بہت دور رہتا تھا، اس کا گھر مسجد نبوی سے کافی دور تھا۔ تو وہ فرماتے کہ صحابہ کرام نے ان سے کہا یار بات یہ ہے تم بڑے دور سے آتے ہو اور ان کی کوئی نماز چھوٹتی بھی نہیں تھی۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا ایسا کر لو تم ایک گدھا خرید لو، گدھا، ایک دراز گوش، تم اس پر سفر کر کے آیا کرو۔ بڑے دور سے آتے ہو تو کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ دے۔ سواری پر ہوگے تو کیڑے مکوڑوں کی اذیتوں سے بچے رہو گے، تو تم سواری خرید لو، اس پر سوار ہو کے آیا کرو۔ اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب نہ ہو، مجھے یہ بات پسند ہے میرا گھر مسجد کے قریب نہ ہو، میرا گھر مسجد سے دور ہو، اس لیے کہ میرا آنا بھی لکھا جائے اور میرا جانا بھی لکھا جائے، میرا آنا بھی لکھا جائے اور میرا جانا بھی لکھا جائے۔ اور جب یہ بات سرکار کو پتہ چلی نا حضور آپ کا غلام ہے، وہ مسجد نبی کے قریب آنے کے لیے سواری کا استعمال نہیں کرتا، پیدل آتا ہے، پیدل جاتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے، یہ جو اس نے نیت کی ہے نا، اللہ نے اسے اس کی نیت کا ثواب عطا فرما دیا ہے، اللہ نے اسے اس کی نیت کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو مسجد جتنی زیادہ دور ہو پیدل آنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر اتنی دور ہے کہ نماز کے رہ جانے کا خدشہ ہے تو پھر آپ سواری پر سوار ہو کے آئیں۔ اور یہاں تو عجب ہی تماشا ہے کہ قریب دور تو دور قریب کے لوگ ہی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر نماز فجر میں مسجد کے اس طرف 10 گھر والے، اس طرف 10، اس طرف 10، اس طرف 10، مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے خالی 10 گھر جو ہے نماز کے لیے آنا شروع کر دینا، نماز فجر میں مسجد اندر بھری ہوگی۔ اگر مسجد کے دائیں بائیں والے ایک ایک گھر والے بھی لینڈ سے آنا شروع کر دینا مسجد میں، مسجد کا اندر کا حصہ فل ہوگا۔ مگر قریب والے سکون کی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، دور سے چند بابے آ رہے ہوتے نماز فجر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کامل وضو کرے اور پھر وہ نماز کی طرف چلے، اس کا دایاں قدم اٹھتا ہے، دایاں قدم اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔
اور فرمایا کہ جب اس کا بایاں قدم اٹھتا ہے اللہ ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کے قریب رہے یا دور رہے اور پھر وہ مسجد میں حاضر ہو، باجماعت نماز پڑھے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ مسجد میں حاضر ہو اور کچھ رکعتیں نکل چکی ہوں اور پھر وہ بقیہ نماز اپنی خود پوری کرے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد میں حاضر ہوا، جماعت پوری کی پوری نکل چکی تھی اور اس نے تنہا اکیلے نماز پڑھی، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اگر پوری جماعت مل گئی ہے تب بھی بخشش، آدھی ملی آدھی رہ گئی تب بھی بخشش، اگر پوری ملی ہی نہیں تب بھی بخشش، اگر پوری جماعت نہیں ملی تب بھی بخشش۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو محمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا 40 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن خصلتوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا ان 40 خصلتوں میں سے سب سے اعلیٰ خصلت یہ ہے کہ بندہ اپنی بکری کو عاریتاً ادھار پر کسی کو دے اور وہ بندہ بکری کا دودھ دوہے، اس دودھ کو نوش کرے اور بکری اسے واپس کر دے۔ فرمایا کہ یہ 40 خصلتوں میں سے سب سے افضل خصلت ہے۔ اب ظاہر اس دور کے اندر جو ہے وہ بکریوں کا رواج نہیں ہے، وہ جانور نہیں ہے، مگر اس دور کے اندر ایسی کوئی بھی چیز ہے جس سے بندہ نفع اٹھا سکتا ہے اور آپ نے اس کو دی اور اس نے نفع اٹھا کے آپ کو وہ چیز واپس کر دی، اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ گاؤں دیہات میں ہوتا ہے نا، یہاں تو مجھے معلوم نہیں، ہمارے گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے، اب جیسے کسی نے کھانا پکانا ہے تو بڑا برتن نہیں ہے تو پڑوسی سے بڑا برتن بڑا پتیلا لے کے آ جاتے ہیں، کھانا پکا لیں، اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ آگ جلانی ہے تندور میں، ماچس نہیں ہے تو اگلے کے تندور سے آگ لے کے آ گئے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے گھر میں نمک نہیں تھا، آپ نے پڑوسی سے نمک لیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کو آگ دی نا، آگ، فرمایا کہ وہ پورا کا پورا کھانا جو پکے گا، پورا کا پورا کھانا جو ہے آگ دینے والے کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جنہیں کوئی وقعت نہیں دیتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سبوں کو جو ہے ان نیک خصلتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اگر آگ سے بچو، فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر تمہارے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے اور کوئی غریب فقیر مستحق آ گیا ہے اس کو دے دو، ہو سکتا ہے یہ کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ تمہارے لیے قیامت کے دن آگ سے ڈھال بن جائے اور اللہ تمہیں آگ سے محفوظ فرما دے۔ اور فرمایا جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے آدھی کھجور نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ پھر وہ نیک بات کہے، اچھی بات کہے، خیر کا کلمہ کہو یا پھر خاموش رہو، بات کرنی ہے اچھی کرو ورنہ خاموش رہو۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان قریب اللہ تم میں سے ہر ایک بندے سے بغیر ترجمان کے کلام کرے گا۔ قیامت کے دن فرشتے میری اور آپ کی ترجمانی نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب میں کہوں مالک میری زبان تو اردو اسپیکنگ ہے، عرب تو عربی جانتا ہے، تو کیا کوئی فرشتہ ہوگا بیچ میں ٹرانسلیشن کرنے والا؟ نہیں۔ قیامت کے دن آپ بھی اللہ سے عربی میں کلام کرو گے، اللہ بھی آپ سے عربی میں کلام کرے گا۔ تو رب سے جب آپ کلام کرو گے نا تو بیچ میں کوئی ترجمان فرشتہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کو میری اور آپ کی، میری باتیں رب کو، رب کی باتیں مجھے نہیں، رب میری اور آپ کی جب میری گفتگو ہوگی رب کی اور میری، اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، تو پھر وہ بغیر کسی ٹرانسلیشن کے، بغیر کسی ترجمان کے ہوگی۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا قبر کے اندر مرنے والے سے سوالات بھی عربی میں ہوں گے۔ اب آپ کہیں جناب میں نے تو کبھی عربی پڑھی ہی نہیں ہے، مگر قبر کے اندر جاتے ہی ہر ایک بندے کو عربی زبان آ جائے گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا انا عربی، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ سرکار بھی عربی، قرآن بھی عربی زبان میں، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تم سے بغیر کسی ترجمان کے کلام کرے گا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اپنی دائیں جانب بھی اعمال دیکھے گا
اور اپنی بائیں جانب بھی اعمال دیکھے گا اور اپنے سامنے جو ہے وہ جہنم کو دیکھے گا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا اگر ہو سکے تو آدھی کھجور صدقہ کرو اور آگ سے بچو، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر تمہیں چاہیے کہ اچھی گفتگو کیا کرو۔ اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بندے کے سیدھے جانب اس کے نیک اعمال ہوں گے اور بندے کی بائیں جانب اس کے اعمال بد ہوں گے، اور بندہ اعمال بد کو دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے گا۔ اللہ اکبر۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھا کر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے اور پانی پی کر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو گویا کہ جو رب کی نعمتیں کھائے، رب کی حمد نہ کرے، اللہ اس سے ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو کھانا کھلایا ہے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا۔ آپ نے پانی پیا ہے تو آپ کہیں الحمدللہ، تمام تعریف اس مالک کے لیے جس نے مجھے پانی پلایا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ کی حمد، اور کھانا کھانے سے اور پانی پینے کے بعد بھی اللہ کی حمد۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے ہر لقمے پر اللہ کی حمد کرو، ہر پانی کے گھونٹ پر اللہ کی حمد کرو۔ پانی پیئے الحمدللہ، پھر پانی پیئے الحمدللہ، ورنہ کم از کم کھانے کے آخر میں جو ہے اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی نا کھانے کے بعد، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے، اطعمنی، جس نے مجھے کھلایا، ھذا ورزقنی، جس نے مجھے یہ رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوت، میری کسی قوت کے بغیر، میری کسی مہارت کے بغیر، میرے کسی تجربے کے بغیر اللہ نے سب کچھ مجھے عطا کیا ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کی یوں حمد کی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ ایمان سے بتائیں کہ میری اور آپ کی اتنی طاقت قوت ہے کہ ہم اپنا رزق خود زمین سے نکال سکیں؟ یہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی نے ایک بیج اگایا، اس سے پھر ایک گندم کا دانہ نکلا، وہ دانہ پکا، پھر اس کو ہم نے مشین میں ڈالا، پھر وہ پسنے کے بعد پھر ہم نے اس کو گوندا، گوندنے کے بعد پھر ہم نے اس کو پکایا، پکانے کے بعد پھر ہم نے اس کو کھایا، اور ہمارے جو ہے وہ معدے نے اس کو جو ہے وہ چبایا، اور یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو بندے کے لیے کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا آخر میں اتنا کہہ دے الحمدللہ، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کو شکر گزار بندہ پسند ہے، نا شکرہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول بھی ہے، اگر کسی بندے کو آپ کچھ دیں، اس کے ساتھ کوئی خیر خائی کا معاملہ کریں اور وہاں سے بندہ پلٹ کے جزاک اللہ بھی نہ کہے تو بندے کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیسا احسان فراموش کم بخت انسان ہے، کم از کم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتا جناب جزاک اللہ، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، آپ کو کوئی دنیاوی مفاد نہیں، مگر پھر بھی تو بندہ کہتا ہے یار میں نے اسے کون سا لینا تھا، مگر اتنا تو کہہ دیتا یار اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضور نے فرمایا جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت جب نعمتیں عطا فرمائے تو ان نعمتوں کو بندہ استعمال کرنے کے بعد اللہ کی حمد کرے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، وہ صدقہ دے۔ اب صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس نہ ہو تو پھر وہ کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کام کرے اور پھر جو رقم ملے خود بھی کھائے، اس میں سے صدقہ کرے۔ حضور اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا کسی مصیبت زدے کی کام آئے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ بھلائی کا حکم دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا میاں پھر وہ برائی سے بچتا رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ بندہ خود برائی سے بچتا رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا معاملہ سارا ہے ہی عجیب۔ یقین کرے ہر ایک عمل پر صدقہ ہی صدقہ ہے۔ بندہ خود کما رہا ہے، خود کھا رہا ہے، صدقہ ہے۔ کما کے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، صدقہ ہے۔ کسی غریب کو کھلا رہا ہے، صدقہ ہے۔ ہر عمل کے اندر صدقہ ہے۔ اچھا اپنی بیگم کو بچوں کو کھلا رہا ہے تب بھی صدقہ، کھا خود رہے ہیں ہو رہا صدقہ ہے۔ مگر کیا نیتوں کا خالص ہونا چاہیے۔
تو اللہ رب العزت ہم تمام کو درس حدیث کی جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ حضرت کوشش کیا